ایک جنگل میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور اسے شہر میں لے جا کر بیچ دیتا، اور اس سوچ کے ساتھ زمین بھی کھودتا تھا کہ کبھی شاید اس میں سے اسے خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ اپنے ساتھ جنگل میں بیلچہ اور کلہاڑی بھی لے کر جاتا تھا۔ ایک دن خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگا۔ اچانک اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، لگتا ہے کہ اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، جبھی تو اسے کسی نے جنگل میں درخت کے پاس زمین کھود کر دبایا ہوا ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کی طرف بڑھا تاکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر خزانے کو دیکھ سکے۔ لکڑہارے نے جب دیگ میں ہاتھ ڈالا تو دیگ اندر سے بالکل خالی تھی، اس میں کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اس نے غصے میں آ کر دیگ کو درخت کے پیچھے رکھ دیا اور مزید گڑھا کھودنے لگا کہ شاید اسے دیگ کے علاوہ کوئی اور چیز مل جائے، لیکن اس کی محنت بیکار گئی۔ اسے دیگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا۔ اس نے غصے میں آ کر کلہاڑی کو درخت کے پیچھے پھینک دیا اور تھک ہار کر درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک اس کی نظر دیگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کلہاڑی اس دیگ میں جا گری تھی اور اب دیگ میں 100 کلہاڑیاں موجود تھیں۔ وہ ان کلہاڑیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ دیگ کوئی عام دیگ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی جادوئی دیگ ہے، جبھی تو اس کی ایک کلہاڑی 100 کلہاڑیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ لکڑہارے نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت اس نے جادوئی دیگ کو دوبارہ آزمانے کے لیے اس میں ایک آم ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا تو دیگ میں 100 آم موجود تھے۔ یہ دیکھ کر اس لکڑہارے کا یقین اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ واقعی ایک جادوئی دیگ ہے۔ لکڑہارا اس دیگ میں سونے اور چاندی کے سکے پھینکتا اور کچھ دیر بعد ان کی تعداد 100 ہو جاتی اور وہ اسے نکال کر بیچتا اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑہارا کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریب لوگوں کی مدد کرتا اور اس کے پاس اگر کوئی غریب شخص آ جاتا تو وہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک بھر میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس کے اچانک امیر ہو جانے اور جادوئی دیگ کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچی۔ بادشاہ بہت زیادہ لالچی تھا۔ اس کے پاس اپنا بہت سارا خزانہ موجود تھا، اس کے باوجود اسے مزید خزانے کی ہوس تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم صادر فرمایا کہ لکڑہارے اور اس کی دیگ کو محل میں لایا جائے۔ خادم گئے اور بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی اور لکڑہارے کو دیگ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے اور بادشاہ سلامت کے سامنے اسے پیش کیا۔ بادشاہ نے وہ دیگ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک سے بادشاہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سنبھل نہ سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے 100 بادشاہ نکل آئے۔ ایک جیسے 100 بادشاہ میں سے ایک اصلی بادشاہ تھا، باقی سب جادوئی بادشاہ تھے۔ وہ سب دیگ کے حصول اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور سب بادشاہ یوں ہی ایک دوسرے کو جادوئی دیگ کے لالچ میں قتل کرنے لگے۔ یوں لالچ کی وجہ سے
اصل بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس لکڑہارے نے سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیگ کو اٹھا کر واپس اپنے گھر چل دیا اور ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ لالچ بہت بری بلا ہے۔ لالچ میں آ کر بادشاہ اپنی زندگی تک گنوا بیٹھا اور اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہمیں کبھی بھی لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے پر لاکھوں بار شکر ادا کرنا چاہیے۔